پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں شاہین اور ندیم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا بہت بہت سلام قبول کریں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کہیے ندیم صاحب، آپ کیسے ہیں؟ شکریہ شاہین، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہیں۔ جی ندیم صاحب، خدا تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ ہماری یہ پروگرامز تمام سننے والوں کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں اور خدا کے بارے میں علم میں اضافے کا باعث ہیں۔ جو کچھ ہم مل کر سیکھ رہے ہیں، اگر اس کے بارے میں آپ کے دل میں کوئی سوال ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں ہمیں لکھیں گے اور اپنے سوالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔ ہم آپ کو اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ آپ کے ہر خط کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ہم دعا کریں اور خدا سے اس کی رہنمائی مانگیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں خدا کے حضور اور دعا مانگیں۔ آئے خدا، ہم آج کے اس نئے دن کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم اپنی تمام تر نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں جو تو نے ہمیں بخشی ہیں، اور ہم آج اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں تیرے پاک نام سے، اور یہ دعا مانگتے ہیں کہ تو ہماری رہنمائی فرمائے کہ ہمیں اپنے سننے والوں کے لیے کیا کہنا ہے۔ ہمارے دلوں کو کھول تاکہ ہم سچائی کو قبول کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ شیطان نہیں چاہتا کہ لوگ تیری سچائی کو سنیں اور تجھ پر ایمان لے آئیں، اور اس لیے ہم درخواست کرتے ہیں کہ تو شیطان کو روک دے اور بہت سے لوگوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ تجھ پر اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں۔ ہمارے گناہوں کے لیے ہمیں معاف فرما اور ہمیں اپنے قریب رکھ۔ ہم یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ عزیز سامعین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں آپ کو نیکودیمس نام ایک شخص کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ ایک مذہبی رہنما تھا اور ایک ایسے گروہ سے تعلق رکھتا تھا جو فریسی کہلاتا تھا۔ نیکودیمس ایک رات یسوع کے پاس آیا، اور ہم مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ نکالیں یوحنا کی انجیل 3 باب 1 اور 2 آیت۔ فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا۔ اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو۔ جی ہاں شاہین، نیکودیمس نے یسوع سے یہ کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ تو ایک ایسا استاد ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ کوئی شخص ایسے نشان جیسے تو دکھاتا ہے نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کی مدد نہ کرے۔ جی، اور ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یسوع نے بہت سے معجزات کیے، اور بہت سے مردوں اور عورتوں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے بہت سے بیماروں کو شفا بخشی، اس نے بہت سے اندھوں کی بینائی لوٹا دی، اس نے بہت سے بہروں کی سماعت کو بحال کر دیا۔ وہ پانی پر چلا اور اپنے کلام کی قدرت سے اس نے طوفان کو تھما دیا، یہاں تک کہ وہ لوگوں کو مردوں میں سے زندہ کر دیتا تھا۔ نیکودیمس ان سب باتوں کو جانتا تھا اور اپنے دل میں یہ ایمان رکھتا تھا کہ یسوع خدا کی طرف سے آیا ہے اور خدا اس کے ساتھ ہے۔ ندیم صاحب، آپ کو یاد ہے کہ جب نیکودیمس یسوع کے پاس گیا تو یسوع نے اس سے کیا کہا؟ جی ہاں شاہین، ہم نے اس کے بارے میں پہلے سے بھی پڑھا ہوا ہے کہ جب وہ یسوع کے پاس آیا تب یسوع نے اس سے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں نئی پیدائش کے بارے میں بات کی تھی۔ نئی پیدائش کی تعلیم نہایت اہم ہے، اور ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ نئی پیدائش کے بارے میں چند باتیں جو ہم نے پچھلے پروگرام میں کہیں ان کو دہرانے کی ضرورت ہے، اور اسی تعلق سے آج کے پروگرام میں ہم کچھ نئی باتیں بھی شامل کریں گے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جیسے آپ زمین پر اپنے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں، ویسے ہی آپ کو خدا کے خاندان میں بھی
پیدا ہونے کی ضرورت ہے۔ زمین پر خاندان میں آپ کی پیدائش جسم کی طبعی پیدائش ہے، لیکن خدا کے خاندان میں آپ کی پیدائش ایک روحانی پیدائش ہے۔ جی ہاں، جسمانی پیدائش میں نئی زندگی ماں باپ کے وسیلے سے پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ نئی زندگی جس کی بابت یسوع نکودیمس سے کر رہا تھا وہ تب پیدا ہوتی ہے جب خدا کا پاک روح انسان کے دل میں اتر کر اسے اس بات کے لیے قائل کرتا ہے کہ یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ خدا کا پاک روح انسان کو نئی زندگی دیتا ہے اور اسے خدا کے خاندان کا رکن بنا دیتا ہے۔ ہم نئی پیدائش کا تجربہ اس وقت کرتے ہیں جب ہم یسوع پر ایمان لے آتے ہیں اور اسے اپنی زندگی کا مالک بنا لیتے ہیں۔ جی بالکل ندیم صاحب، اور یسوع پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کسی نہ کسی ذریعے سے یسوع کے بارے میں سنے، اسے کوئی دوست یا عزیز اس بارے میں بتا سکتا ہے، وہ بائبل میں سے یسوع کے بارے میں پڑھ سکتا ہے، وہ ایسے ہی کسی پروگرام میں یسوع کے بارے میں سن سکتا ہے جیسے آپ سن رہے ہیں، یا وہ اپنے گھر یا گاؤں میں آنے والے کسی شخص سے یسوع کے متعلق سن سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ یسوع کے متعلق سننے والا شخص یسوع پر ایمان بھی لے آئے۔ انسان کے دل میں ایمان پیدا کرنا خدا کے پاک روح کا کام ہے۔ یہ پاک روح یعنی روح خدا ہی ہے جو انسان کے دل سے ہم کلام ہو کر اسے اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ یسوع حقیقت میں خدا کا بیٹا اور دنیا کو نجات دینے والا ہے۔ یہ خدا کا پاک روح ہے جو انسان کے دل میں روحانی زندگی کی ابتدا کرتا ہے۔ میری دانست میں یہ ہماری حکمت یا قوت سے نہیں ہے کہ میں اور آپ شیطان کی پیروی چھوڑ کر یسوع پر ایمان لانے کا فیصلہ کر سکیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب خدا کا پاک روح ہماری روح سے ہم کلام ہو اور ہمیں خدا کی سچائی کی قائلیت بخشے۔ اپنی حکمت اور قوت سے تو ہم ہمیشہ وہی چنتے ہیں کہ جو درست نہیں ہوتا، لیکن خدا کا روح انسان کو سچائی پر ایمان لانے میں مدد دیتا ہے۔ خدا کا پاک روح ہماری آنکھیں اور دل کھول دیتا ہے تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ اور میرے عزیزو، اگر آپ خدا سے دعا کریں گے اور اس سے مدد مانگیں گے تو وہ ضرور درست سمت میں ہماری رہنمائی فرمائے گا۔ خدا کبھی بھی آپ کو غلط راہ کی طرف نہیں پھیر سکتا۔ عزیز سامعین، میں ان باتوں میں سے جو ہم نے کہیں چند باتوں کو دہرانا چاہتی ہوں۔ ہم نے کہا کہ اگر آپ اپنے گناہوں سے معافی پانا چاہتے ہیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اگر آپ خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو نئے سرے سے پیدا ہونا ہوگا۔ ہمارا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی طور پر دوبارہ پیدا ہونا ہوگا، بلکہ آپ کو روحانی طور پر پیدا ہونا ضرور ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہا کہ ایک شخص اس وقت روحانی طور پر پیدا ہوتا ہے جب خدا کا پاک روح اس کے دل میں آتا ہے اور اسے اس سچائی کے لیے قائل کرتا ہے، اور سچائی یہ ہے کہ یسوع ناصری حقیقت میں خدا کا بیٹا اور دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ یہ اعتقاد صرف خدا کے روح کی قوت سے قائم ہو سکتا ہے۔ خدا کا روح کسی بھی مرد یا عورت پر اعیاں کرتا ہے کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے۔ جی ندیم صاحب، یہ یاد رکھنا انتہائی اہم ہے کہ ہم اپنی حکمت اور قوت سے خدا کے خاندان کا حصہ نہیں بن سکتے۔ آپ اور میں اسی صورت میں خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں اگر ہم روحانی طور پر اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ایمان اور اعتقاد کی بنیاد پر خدا کے خاندان میں شامل ہوتے ہیں۔ وہ یسوع ہی ہے جسے خدا نے اس دنیا میں بھیجا تاکہ انسان کو ان کے گناہوں سے نجات دے۔ یسوع نے ان تمام پیشین گوئیوں کو پورا کیا جو نبیوں نے مسیح کے تعلق سے پیش کی تھی۔ یسوع ہی مسیح ہے۔ جی ہاں شاہین، اس میں کوئی شک نہیں کہ یسوع ہی مسیح ہے، لیکن کچھ لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ بہت سے اچھے کام کرنے کی بدولت وہ خدا کے خاندان کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اعمال کی نہیں بلکہ اپنے ایمان کی بنیاد پر خدا کے خاندان کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خدا کے خاندان سے تعلق رکھنے والا شخص بہت سے نیک اعمال کرتا ہے، لیکن نیک اعمال ہمیں خدا کے خاندان کا فرد نہیں بناتے۔ پیارے سامعین، میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ اگر آپ خدا کے خاندان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے خاندان میں پیدا ہونا ہوگا۔ خدا کے خاندان میں کسی شخص کی نئی پیدائش اس وقت واقع ہوتی ہے
جب وہ خدا کی سچائی کو سنتا ہے، اور جب خدا کا روح انسان کی روح پر کام کرتا اور اس کے دل میں اعتقاد پیدا کرتا ہے۔ پولس رسول بیان کرتا ہے کہ جب ہم مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو ہم نئی مخلوق بن جاتے ہیں۔ دوسرے کرنتھیوں کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں اس کا بیان سنیں۔ اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ نئی ہو گئیں۔ جی میرے عزیزو، یہ حوالہ ہم نے پہلے بھی بہت دفعہ آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، لیکن یہ اس قدر اہم ہے کہ میں اسے دوبارہ آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ یہ حوالہ یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت ہے۔ یہاں پر یوں لکھا ہوا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ پیارے سامعین، اپنے ان پروگرامز میں ہم نے بہت سی باتیں کہیں، اور آپ خود سے یہ سوال کر رہے ہوں گے کہ ہم جو کچھ سن رہے ہیں کیا وہ درست ہے؟ ہو سکتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم کیسے جان سکتے ہیں کہ کیا درست اور کیا غلط ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک کام کریں، میں دعا کرنے والی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس دعا کے الفاظ کو میرے پیچھے ہو بہو دہرائیں۔ کیا آپ ایسا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو آئیے ہم دعا کریں۔ اے خدا، میں دعا کرتی ہوں کہ تو سچائی کی طرف میری رہنمائی فرما۔ اے خدا، میں دعا کرتی ہوں کہ تو اپنے روح کو میری زندگی میں بھیج، جو مجھ پر سچائی کو ظاہر کرے۔ اے خدا، مجھے نئی زندگی دے۔ یہی میری دعا ہے، آمین۔ جی بہت شکریہ شاہین، اور مجھے امید ہے کہ آپ کے دعا میں یہ الفاظ ہماری روح کو اور تازہ کرتے ہیں، اور ہم یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کی مہیا کردہ نجات کے بارے میں اس سے برکت پا سکتے ہیں۔ جی سامعین، ابھی ہم ایک خوبصورت گیت سنیں گے۔ امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ اے مسیحا تیرے دم سے ہے محبت اتری، امن و انصاف صداقت کی بشارت اتری۔ پیار کا لفظ لکھا تو نے دل انسان پر، دل انسان پر، پیار کا لفظ لکھا تو نے دل انسان پر۔ ابھی آپ ایک اچھا سا گیت سن رہے تھے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں۔ پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117، فیصلہ آباد، اور SMS اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔